الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللہ رب العزت کی توفیق اور احسان سے آج پھر ہم اپنے رب کے حضور حاضری کے لیے جمع ہیں۔ پچھلے جمعہ کے دن ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 54 کا مطالعہ کیا، جس میں اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے جرم شرک جلی کے مرتکب ہونے پر انہیں سزا سنائی اور اس دنیا میں انہیں سزا دے کر انہیں معاف کیا۔ یہ بات سب کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کا جرم وہ بچھڑے کو خدا بنا کر اس کی پرستش کرنا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس بنی اسرائیل کو لا تعداد انبیاء عطا کیے تھے اور ان کے اوپر پے در پے وحی کا نزول ہوا تھا اور ان پر تمام چیزیں جو ہدایت کی تھیں وہ پہنچا دی گئی تھی، یعنی حجت ان کے لیے تمام کر دی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم رسول، صاحب کرامت، صاحب معجزہ، اللہ کے مقرر کریم ان کے پاس موجود تھے، اس کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دور پر جانے کے بعد پیچھے سے بچھڑے کو خدا بنایا۔ اس پر اللہ رب العزت نے ان کو یہ سزا دی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہیں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے، جس کی وضاحت ہم نے کل سن لی تھی کہ جس نے جرم کیا تھا، بچھڑے کو خدا بنایا تھا، اس کو اس شخص نے قتل کرنا تھا جس نے بچھڑے کو خدا نہیں بنایا تھا۔ اب یہ بات اللہ رب العزت کی تقدیر میں لکھی تھی کہ جو جرم نہیں کر رہا اس نے اس کو قتل کرنا ہے جس نے جرم کیا، اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو خدا بنایا۔ تو یہ جو طریقہ تھا، اس کے اوپر ایک سوال بنتا ہے کہ اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا، ہم نے ان کی اس جرم کو معاف کر دیا، فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، اللہ فرماتا ہے ان کے جرم کو معاف کیا گیا اور بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو سزا تو ملی، جن لوگوں نے شرک جلی نہیں کیا تھا انہوں نے دوسروں کو قتل کیا، تو جن کو قتل کیا گیا وہ تو مجرم تھے، ان کو اگر سزا سنائے گی یہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن جن لوگوں نے اس شرک کے اندر ان کی معاونت نہیں کی اور بچھڑے کو خدا نہیں بنایا، ان سے قتل کروایا گیا، تو یہ ان کے اوپر کیسے یہ جرم ان کے اوپر کیسے ہوا اور ان سے یہ کام کیوں کروایا گیا، حالانکہ وہ تو مجرم نہ تھے، اب ان کو سزا دلانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو من حیث القوم ہدایت عطا کی تھی، ان کو نبی دیے تھے، ان کو معجزات دیے تھے، ان کی ہر بات کو پورا کیا تھا، پھر بھی اگر انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تو یہ جرم ان کا من حیث القوم جرم شمار ہوا، اور اس لیے ان کو جو سزا دی گئی کہ مقتولین تو مجرم تھے شرک کے، لیکن قاتلین وہ تھے جنہوں نے ان کو شرک کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو یہ من حیث القوم ایک طرح سے ان کے اوپر سزا کا اطلاق ہوا۔ اور دوسری یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو شریعت اسلامیہ ہے اس کے ہاں یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کو اس دنیا میں اگر سزا دے دی جائے جو شریعت نے مقرر کی ہے، تو آخرت میں وہ پاک اور صاف شمار ہوگا۔ ان اللہ
وہ مجرم شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دنیا میں سزا دے کر ان کو آخرت کے ابدی عذاب سے بچایا تھا۔ اس طرح یہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں فتاب علیکم، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس پر آخری نقطہ یہ کہ اگر ان کو اس دنیا میں سزا نہ دی جاتی اور آخرت میں ان کے لیے سزا مقرر کی جاتی تو وہ ابد الآباد تک جہنم کا جلنا وہ بہت بڑی سزا ہوتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنا عفو و رحمت کی صفت کو ظاہر کرتے ہوئے ان کے اوپر بخشش و مغفرت کا ایک طریقہ نکالا۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 آج ہمارا موضوع ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، بنی اسرائیل کی بات اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ جب یہ جملہ انہوں نے کہا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر تمہیں کڑک نے، بہت زور کی آواز نے وہ تمہیں پکڑ لیا جو تمہاری موت کا سبب بنی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ بات دیکھ رہے تھے۔ یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ان کا اصل وطن وہ شام تھا، شام کے رہنے والے تھے، وہ شام سے مصر کی طرف وہ منتقل ہوئے، وہ گئے تھے۔ جب وہ شام سے مصر سے واپس شام آنے کا ارادہ انہوں نے کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ طریقہ بتایا تھا کہ تمہیں یہ کرنا ہے کہ جب تم واپس اپنے ملک شام بیت المقدس آنا چاہو گے تو تمہیں وہاں پر جو قابض قوم ہے عمالقہ، اس کو تم نے قتل کرنا ہے، اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ وہ جو جہاد تھا موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم بنی اسرائیل نے اس کا انکار کیا، اور پھر اس کی سزا کے طور پر ان کو تی کے ریگستان کے اندر 40 سال اللہ پاک نے وہاں پر بے ساز و سامان اور بے آسرا ان کے اوپر جرم کے طور پر یہ سزا مقرر کی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا خدا جائے وہ لڑے، وہ آپ لڑو، اور جب وہ جگہ خالی کر دیں گے پھر ہم وہاں پر داخل ہو جائیں گے۔ یہ ان کا ایک جواب تھا، جس پر ان کو 40 سال ایک ریگستان تی کا ریگستان وہاں پر وقت گزارنا پڑا، اور وہ پھر سزا ان کے اوپر یہ مقرر رہی، وہ بے گھر رہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے باوجود اس کے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ رب العزت کی ذات کو انہوں نے ان کے اس کے حکم کو چھوڑا، لیکن پھر بھی اللہ نے وہاں پر بھی اس ریگستان کے اندر بھی ان کے اوپر اپنا کرم فرمایا، اور ان کے اوپر 3 طرح کے انعامات وہاں بھی رکھے۔ دھوپ سے ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا رکھا، اور اس کے بعد ان کے لیے پانی کا انتظام 12 چشموں کی شکل میں اللہ پاک نے فرمایا، اور تیسری بات کہ ان کے کھانے کا انتظام آسمان سے من اور سلوہ کی شکل میں اتارا گیا۔ تو یہاں یہ بات قرآن مجید جو ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر گئے اور طور کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، وہ آواز انہیں سنائی دی، تو اس بات پر انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو ظاہری آنکھوں کے ساتھ عیاناً نہیں دیکھ سکتے اس وقت تک ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جہرہ کا معنی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں 5 نمازوں میں سے 2 نمازیں جہری ہیں، 2 سری ہیں، 3 جہری ہیں، یعنی جن نمازوں میں آپ اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں وہ جہری نمازیں شمار ہوتی ہیں۔ جہر کا معنی ہوتا ہے اونچا، ظاہر کرنا، ظہور اس کا معنی ہے۔ تو انہوں نے کہا جب تک ہم عیاناً آنکھ سے نہ دیکھیں تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ نے کہا پھر کڑک آئی، اور اتنی شدید کڑک تھی کہ اس شدید کڑک کی آواز کو وہ برداشت نہ کر سکے، اور وہاں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تم نے دیکھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، لیکن پھر ہم نے تمہیں
زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، بعثناکم ہم نے زندہ کیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد۔ وہ جب موت آ گئی پھر بھی اللہ نے ان کو اپنا کرم فرمایا اور ان کو پھر زندگی عطا کی۔ یہ انعام کیوں تھا کہ جب انہوں نے جرم کیا اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے گستاخانہ طریقہ اختیار کیا۔ اب یہ بات بھی آپ نے سنی ہے کہ یہ مطالبہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا، رب ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور بھی بے شمار انبیاء کرام کی طرف سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے غالباً یہ بات تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں مولا کریم تو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ مطالبہ تھا، میں مولا کریم تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے آگے سے جواب فرمایا تھا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ وہ اس لیے تھا کہ ان کے دل میں شوق تھا، محبت تھی، اشتیاق تھا اپنے رب سے قرب کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اس کے جلووں سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ مطالبہ تھا۔ لیکن ان کی قوم کا جو مطالبہ تھا بنی اسرائیل کا وہ یہ تھا کہ ہم جب تک دیکھیں نہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا، دونوں کا مطالبہ تو دیکھنے کا تھا، رویت کا تھا، زیارت کا تھا، دیدار کا تھا، لیکن ایک کی دیدار کی طلب کے پیچھے شوق اور محبت تھی اور دوسرے کے دیدار کے پیچھے اعتراض تھا، ایک اناد تھا، ایک عجیب قسم کی وہ مترس تھے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے سزا سنائی اور ان کو کڑک کے ذریعے ہلاک کیا، لیکن پھر کرم کیا۔ وہ کرم کیسا کرم تھا؟ پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد۔ اور پھر کیوں ایسے کیا گیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی بارگاہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اب آپ نے دیکھا ہم مسلسل یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے انعامات ہوتے ہیں وہ بنی اسرائیل پر ہوئے یا ہم پر ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، جتنے کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ کی بارگاہ میں کلمات شکر ادا ہوں، وہ عمل کے ذریعے بھی شکر ادا کرے، وہ قول کے ذریعے بھی شکر ادا کرے، وہ دل سے بھی اپنے رب کا شکر گزار ہو کہ مولا میں اس قابل نہیں، یہ تیری کرم نوازی اور عطا اور مہربانی ہے کہ تو نے مجھے انسان بنا کر اتنی نعمتیں عطا کی۔ اور یہاں بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے یہی فرمایا، اور فرمایا پھر بھی کہ جب ان کو سزا دی گئی تھی اور وہ تھی کہ ریگستان میں بطور سزا 40 سال ریگستان کے اندر گھر بار کے بغیر گزار رہے تھے، پھر بھی اللہ کا کرم ان کے اوپر ایک طرح سے جاری تھا۔ یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ جب کوئی کسی کے اوپر اگر کوئی مصیبت آئے تو وہ اس مصیبت کو دیکھے کہ باوجود کہ میں ایک مصیبت میں ہوں لیکن پھر بھی میرے اوپر اللہ کا کرم اور فضل جاری ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر میں بیمار ہوں یا کسی مشکل میں ہوں لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی مہربانیاں، اس کی نوازشیں، اس کی کرم نوازیاں وہ ہمارے اوپر جاری رہتی ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کے اوپر ہوا کہ سزا بھی تھی کہ تی کے ریگستان میں 40 سال وہ بھٹکتے پھرے، ان کو اب اپنا گھر نصیب نہیں ہوا، لیکن اللہ نے ان کے کھانے کا انتظام من و سلوہ کی صورت میں نازل کیا، ان کے لیے دھوپ، شدت کی دھوپ سے سائے کا انتظام بادل کے ذریعے کیا، اور ان کو اللہ پاک نے اپنے کرم نوازیوں سے نوازا۔ اسی کو قرآن فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیے رکھا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ میرے اس پاکیزہ رزق میں سے جو میں نے تمہیں عطا کیا۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ بنی اسرائیل خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے کہ اللہ کی نعمتیں ملنے کے باوجود، اللہ کی طرف سے ہدایت آنے کے باوجود، اللہ کی کرم نوازیاں ہونے کے باوجود وہ پھر بھی اعتراض کرتے رہے، وہ انبیاء کی گستاخی کرتے رہے،
وہ اللہ کے احکام کو چھوڑتے رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کرتے رہے، اس بات کو اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا، ہم تو ظلم کرتے ہی نہیں۔ قرآن مجید کی دیگر مقامات کو اگر دیکھیں تو یہ کسی بڑے کی شان ہی نہیں ہوتی کہ وہ چھوٹے پر ظلم کرے۔ وہ تو مالک کل کائنات ہے، وہ تو ہر شے کا واحد مالک ہے، اگر وہ ظلم کرے نعوذ باللہ من ذالک تو یہ اس کی شان کے خلاف بنتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نہیں ظلم کرتے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ وہ تو عطا کرنے والا ہے، وہ تو دینے والا ہے، وہ تو معاف فرمانے والا ہے، وہ تو کرم نوازیاں کرنے والا ہے۔ ہم نے یہی اپنے اوپر دیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر بھی اللہ کی بے شمار انعامات ہیں اور تسلسل کے ساتھ ہیں، لیکن کمی ہے تو ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنے رب کی ناشکری کرنے والے ہوتے ہیں۔ نعمت ملے بھی تو ہم بدمستی میں رہتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی کرم نوازیوں اور نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت آ کر شکر گزاری کے کلمات نہیں ادا کرتے۔ قرآن مجید کی ان آیات سے ہمیں یہ فہم، یہ نور ملتا ہے کہ جس کے اوپر بھی اللہ کا انعام ہو، اس کی رحمت ہو، اس کا کرم ہو، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے منعم کا شکر گزار بندہ بن کر رہے اور ساری زندگی اس کی بارگاہ میں جھکتا رہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔